پاکستان میں انفارچونیٹلی جو آئی ٹی منسٹری ہے اس کو اس طرح سے امپورٹنس نہیں دی جاتی جس طرح سے دینی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر میں فرض کریں میرا کلائنٹ باہر بیٹھا ہوا ہے, مجھے آپ نے یہ بھی میرے پہ پابندی لگا دی ہے کہ میں پیسے بھی باہر نہیں بھیج سکتا, میں بتائیں میں پاکستان کیوں لے کے آؤں گا؟ میں اس کو باہر پارک کروں گا, اپنے ایکسپینس باہر سے یوز کروں گا, جو سیلری کے 4-5 لوگوں کو میں نے پے کرنا ہے میں صرف وہی یہاں لے کے آؤں گا. سو آپ بیسکلی کیا کرتے ہیں, آپ بیسکلی یہ کرتے ہیں کہ آپ تھوڑے سے پیسے کے آؤٹ فلو کو روکنے کے لیے جو بگر چنک ہے جس نے پاکستان آنا ہے, جس نے جو کمپنیز کو چاہیے وہ تو آپ کرنے نہیں دے رہے. تو اگر یہ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پرائم منسٹر ہیں, ان کے آئی ٹی منسٹر ہیں, وہ جاتے ہیں باہر فیس بک کے آنر سے ملتے ہیں, وہ امیزون کے آنر کو انڈیا دعوت دے کر $10 ارب کی ایکسپورٹس کا اعلان کیا جاتا ہے انڈیا کے اندر بلا کر, یوٹیوب کے آفس کھولے جاتے ہیں, ان کے جو آئی ٹی منسٹر اور پرائم منسٹرز ہیں وہ ان کے آفسز جا کے خود بات کرتے ہیں. پاکستان میں دیکھ رہا ہوں کہ صومالیہ میں, کینیا میں, ویتنام میں, سری لنکا میں پے پال اپرووڈ ہے اور پاکستان میں نہیں ہے. تو یہ تو ایمرجنسی ہے کہ جس قوم کے تیسرے نمبر پہ فری لانسرز ہیں پوری دنیا میں, اس جگہ پہ بیسک نیسیسٹی نہیں ہے ایسے پلیٹ فارمز کی, تو کیا یہ ہمیں ہنگامی بنیاد پر نہیں ہمارے آئی ٹی منسٹرز, آئی ڈونٹ نو یہ اگر آپ کی جاب اسپیکس میں آتا ہے یا فیڈرل کے جاب اسپیکس میں آتا ہے یا کس کے آتا ہے, تو یہ کیسے اس چیز کو ریزولو, ایٹ دی اینڈ دا پیپل سفر. جی السلام علیکم. آج ایک بہت زبردست پرسنالٹی ہمارے پاس ہے, اینڈ اٹس ناٹ اے نارمل تھنگ کہ ایک پاکستان میں جو پنجاب جو کہ پورا لیڈ کرتا ہے چیزوں کو, اس کا آئی ٹی منسٹر ڈاکٹر اسلان خالد از ود اس. سو تھینک یو فار کمنگ. تھینک یو سر. آج بڑا ٹو دا پوائنٹ کویشچنس میں آپ سے پوچھوں گا, بیکاز یو آر سٹنگ ان اے ویری امپورٹنٹ سیٹ جس میں بہت زیادہ ریونیو جنریٹ کیا جا سکتا ہے. بٹ پاکستان کی جو اس وقت عوام ہے, اگر ہم دیکھیں کہ 22 کروڑ کہتے ہیں, ویسے 25-26 تک ہے میرے خیال میں, لوگوں کی اکثریت 80% کو نہیں پتا کہ آئی ٹی منسٹر کی جاب اسپیسیفکیشن کیا ہے. سو اٹ وڈ بی گریٹ ٹو نو کہ واٹ ڈز آئی ٹی منسٹر ڈز. اچھا ثاقب, سب سے پہلے تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی جو آئی ٹی منسٹری ہے اس کو اس طرح سے امپورٹنس نہیں دی جاتی جس طرح سے دینی چاہیے. فرینکلی اسپیکنگ, اگر آپ لسٹ بنائیں نا جو ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ان ڈیمانڈ کون سی ہوتی ہے, تو آئی ٹی منسٹر کی اتنی ڈیمانڈ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, پولیٹیکلی, اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ آل پولیٹیکل پارٹیز اس طرح سے. لیکن پی ٹی آئی نے اس کے اندر آبویسلی 2018 میں جب ہم آئے تو ایک کولیشن گورنمنٹ تھی, ہمیں پتہ تھا یہ کتنی امپورٹنٹ ہے, لیکن وی ور ان اے کولیشن گورنمنٹ, تو آبویسلی اس میں پی ٹی آئی کے پاس یہ نہیں آ سکی تھی. لیکن اینی ویز پھر بھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے 18ویں ترمیم کے بعد یہ ڈیوالو کر گیا ہوا سبجیکٹ, تو اس ٹائم کے اوپر تو جو پنجاب کے اندر ایچ ای ڈی اور آئی ٹی منسٹری جو تھی وہ اکٹھی تھی. سو اس دفعہ جب ہماری دوبارہ گورنمنٹ آئی تو اس دفعہ آئی ٹی منسٹری کو علیحدہ کیا گیا. سو دس از دا فرسٹ ٹائم کہ آئی ٹی منسٹری جو ہے وہ ایچ ای سی کی منسٹری کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے. لیکن ابھی بھی کیونکہ ہر چیز کو ٹائم لگتا ہے, ابھی بھی آئی ٹی کا کوئی سیکٹریٹ نہیں ہے. آئی ٹی منسٹری کا سیکٹریٹ نہیں ہے. اٹس اسٹل دا پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ وچ از ایکٹنگ ایز اے سیکٹریٹ فار اٹ. سو سیپریٹ کوئی سیکٹریٹ نہیں ہے. لیکن آبویسلی گوئنگ فارورڈ ہمارے جو پلان ہے اس کے اندر اس کو پراپرلی جس طرح دوسری منسٹریز ہیں اس طرح لے کے جانا, اور وہ ساری اس پہ ورکنگ بھی ہو چکی ہوئی ہے, پرپوزل بھی سبمٹ ہو چکی ہوئی ہیں. سو مینلی تو دیکھیں منسٹر کا کام جس طرح باقی منسٹریز کے اندر ہے وہی کام ہوتا ہے پالیسی میکنگ کا. اور انفارچونیٹلی یہ بڑی مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ صرف پنجاب کی بات نہیں, باقی صوبوں میں بھی, کیونکہ فیڈرل کی ایک آئی ٹی منسٹری کی ایک ہولڈ تھی, بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں, ادارے بہت سے اس طرح جو کہ فیڈرل کنٹرول ہیں. لائک اسٹیٹ بینک آف پاکستان ابھی تک فیڈرل کی آواز سنتا ہے. سو جب تک تو ساری جگہ پہ اگر ایک ہی پارٹی کی گورنمنٹ آ جائے تو اٹ گیٹس ایزیئر. لیکن یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ نے ڈیوالو تو کر دیا, لیکن جو ادارے جن کے امپورٹنس ہے, جنہوں نے آبویسلی آپ نے کوئی بھی پالیسی چینج کرنی ہے, کوئی بھی چیز کرنی ہے, تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان شوڈ بی آن بورڈ آن اٹ, ایف بی آر شوڈ بی آن بورڈ آن اٹ, سو ایس سی سی پی شوڈ بی آن بورڈ. سو یہ جب چیزیں ساری کی ساری جب تک آپ اس کا کنٹرول اور اس کی گورنمنٹ تک نہیں لائیں گے تو اٹس اے چیلنج. لیکن وہی بات ہے کہ آل ان ڈیو کورس آف ٹائم ہوتا ہے, تو وی آر ورکنگ آن اٹ, اور بہت ساری پروگرس ہو گئی ہے. ابھی مجھے جس طرح سے ہم نے ایک پہلی کوشش جو
adoption of Web 3.0 in Punjab tha under the Punjab 3.0 प्रोजेक्ट, उस कमेटी के अंदर तमाम ये जो फेडरल इदारे भी थे उनको भी हमने शामिल किया, और उसकी मीटिंग हुई, और स्टेट बैंक के अलावा बाकी तमाम जो फेडरल के भी नुमाइंदे थे वो भी शामिल हुए उसके अंदर। लेकिन ऑब्वियसली स्टेट बैंक तो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो स्टेट बैंक की थी, लेकिन वो नहीं आए पहली मीटिंग में, लेकिन नेक्स्ट में उन्होंने कमिट किया कि वी विल बी देयर। सो आई थिंक ये वही बात है कि आपने एक इनिशिएटिव लेना होता है, एक स्टार्ट करना होता है, और पंजाब इज़ द फर्स्ट वन जिसने इस तरफ ध्यान दिया है। सो आई थिंक KP सिंध दे विल फॉलो इट, क्योंकि ये फेडरल अकेला नहीं कर सकता। एंड इवन अगर फर्ज करें एक पार्टी की भी गवर्नमेंट है प्रोविंसेस में फेडरल में, इवन देन जो प्रोविंस के IT मिनिस्ट्री होगी उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होगा। सो ये जो स्ट्रक्चरल चेंज आपने लेके आनी है और ये जो चीज़ें लेके आनी है, इससे आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। वंस जब आप मिनिस्ट्री को एम्पावर करेंगे देन ऑब्वियसली एक जो बाकी आप पॉलिसीज़ हैं और सारे उसको आप आगे लेके जाएंगे। दैट्स आई थिंक दैट मेक्स सेंस। इसी को ही मैं ड्राइव करूँगा कि पिछले 3-4 महीनों से हम लोग ये देख रहे हैं, एनेबलर्स पिछले 4-4.5 सालों से यहाँ यूथ के साथ है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पिछले 3-4 महीनों से एक वेव सी आई है पंजाब के अंदर कि IT की बातें शुरू हो गई हैं। गवर्नमेंट लेवल पे इसकी तालीम विद हुनर की बात शुरू होगी पहली दफ़ा, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जिसकी लोग बात करते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसकी बात करना शुरू कर दी। पिछले 3-4 माह में आपने बहुत ज़्यादा ड्राइव की, और जो एक बड़ी मैस अवेयरनेस आई। इसको ऑब्वियसली कंटिन्यू रहना चाहिए, लेकिन अब ये हम सुनने में आ रहा है कि जी पंजाब गवर्नमेंट इज़ अबाउट टू गेट डिसॉल्व ऑन दिस। तो ये क्या होता है कि जब भी मुल्क एक सिमत में जाने लगता है तो जो पॉलिटिशियंस हैं और जो पार्टी लीडर्स हैं वो अनसर्टेनिटी वो क्रिएट करते हैं, या लोग एट दी एंड लोग सफ़र करते हैं। तो हम इसमें क्या देखें कि एक अच्छी राह की तरफ निकले थे और फिर वो राह रुकने जा रही है, जो कि नहीं सर, इस तरह नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। देखें आप ये सिर्फ इसको आइसोलेशन में तो ना देखें ना कि एक IT का डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, इतनी आइसोलेशन में तो ना देखें। हम पाकिस्तान के चैलेंजेस देखें, पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है इस वक्त वो तो देखें, क्योंकि ऑब्वियसली जो अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं, वो तो परसिस्ट कर रही है, पिछले 8 महीने से कर रही है। वो तो जिस दिन 9 अप्रैल को VUNC हुआ था उस दिन से आप देख लेंगे हर दिन, हर गुजरता दिन जो है वो ख़राब जा रहा है। सो ये तो नहीं हो सकता ना कि आप बिल्कुल एक छोटी सी चीज़ को लेके आप बड़ी पिक्चर को मिस कर दें। सो जो बड़ी पिक्चर है इट डिमांड्स कि एज सुन एज इलेक्शन हो, और उसको अचीव करने के लिए ये PTI का एजेंडा नहीं है। PTI को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इलेक्शन जो है वो 4 महीने और आगे हो जाए, PTI को फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, हम जो अपने इनिशिएटिव्स हैं वो कर रहे हैं, जो हमारे पास गवर्नमेंट है डेवलपमेंट का काम है वो होते रहेंगे, लेकिन वो बिगर पिक्चर मिस कर जाएंगे हम। पाकिस्तान नीड्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पाकिस्तान नीड्स इलेक्शन, और उसके लिए ये चीज़ करनी पड़ेगी। और वो अच्छी बात तो ये हो ना कि फेडरल गवर्नमेंट इस चीज़ को, जिसका असल मसला है वो बैठ के वो कह के अच्छा जी ये इलेक्शन की डेट है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान में आप कोई सर्वे करवा लें, आप यूथ के साथ इतने कनेक्टेड हैं, 1 स्टेप टू अचीव स्टेबिलिटी हर कोई कहेगा इलेक्शंस। सो अगर एक गवर्नमेंट जो है फेडरल गवर्नमेंट वो कहे कि नहीं जी नहीं इलेक्शंस नहीं, सो हमने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है ना, हमने तो उसको किसी ना किसी तरफ लेके जाना ही चीज़ को। ठीक। अच्छा, थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें, बिकॉज आई नो इट वोंट बी फेयर टू आस्क यू दिस क्वेश्चन कि व्हाट यू हैव डन, बट वुड बी ग्रेट टू नो योर थॉट्स ऑन दिस। बिकॉज अगर हम देखें कि हमेशा मुकाबला करते हैं इंडिया से और ऑल दैट, तो इंडिया की 2021 में IT की जो IT की मार्केट थी वो थी $152 बिलियन, और आज 2022 ख़त्म होने में $178 बिलियन पे वो ख़त्म हो रही है, जो कि 17% का इंक्रीज़ है। पाकिस्तान की मार्केट थी 2.1, जो कि 2022 के एंड में 3.5 बिलियन सिर्फ, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। और जो बांग्लादेश है वो $44 बिलियन की मार्केट प्लेस है, जो कि 1971 में आज़ाद हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि हम क्यों उस स्पीड से ग्रो नहीं कर पा रहे जो कि इंडिया और बांग्लादेश ग्रो कर पा रहे हैं अपनी IT मार्केट प्लेसेस? सर कि हमने ना कभी अपने IT इकोसिस्टम पे काम ही नहीं किया। देखिए इस तरह से नहीं होगा कि बज़वर्ड कोई क्रिएट कर दो और वो बज़वर्ड के चक्कर के अंदर सारा कुछ हो जाए, ऐसे नहीं होती चीज़ें। तो आपको काम करना पड़ता है, एक सिस्टम बनाना पड़ता है। पाकिस्तान में कभी उस इकोसिस्टम पे काम ही नहीं हुआ।
کوئی اگر ہم نے فرض کریں کہ مجھے پتہ ہے کہ لاسٹ ایئر اور اس ایئر کے سٹارٹ تک ہم نے کچھ شروع کیا کام جس کے ریزلٹس بھی آنے شروع ہو گئے. آپ کو پتہ ہے ایکسپورٹس بڑھنا شروع ہو گئی تھیں. بہت سی کمپنیز ہیں جنہوں نے فائنلی یہ سوچا کہ ہاں بھائی پیسہ باہر پارک نہیں کرنا چاہیے, پاکستان لے کے آنا چاہیے. لیکن وہی جو آپ کی بات کہ جب یہ گورنمنٹ چینج ہوتی ہے, نئی گورنمنٹ آتی ہے, آپ کو پتہ ہے جو آئی ٹی پیکیج ہم نے اناؤنس کیا تھا آج تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. رائٹ. ٹھیک, وہ پیکیج وہ تھا جس پہ تمام تر جو اسٹیک ہولڈرس تھے ان سب کا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ سمجھنا پڑے گا کہ صرف بات کرنے سے, صرف بز ورڈ کریٹ کرنے سے تو کچھ نہیں ہونے لگا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم جب یہ بیٹھتے ہیں, اسٹیٹ بینک بیٹھتا ہے, اسٹیٹ بینک کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھا جی کیونکہ جو ملک میں ڈالر نہیں ہے, ابھی جو ہو رہا ہے کہ جو ملک میں ڈالر نہیں ہے تو ہم نے آؤٹ فلو ڈالر کا روکنا ہے. ساتھ میں جو ہیں ڈالر وہ آپ کرنسی کو, ڈار صاحب جو ہیں وہ کرنسی کو روکنے کے لیے وہ مارکیٹ میں پھینکی جا رہے ہیں. صحیح. ٹھیک, جو کمپنیز ہیں آپ کی, آپ کو پتہ ہے اس سے ایکسپورٹ پہ فرق پڑے گا. اس سے سب سے بڑا یہ کہ اگر میں فرض کریں میرا کلائنٹ باہر بیٹھا ہوا ہے, مجھے آپ نے یہ بھی میرے پہ پابندی لگا دی ہے کہ میں پیسے بھی باہر نہیں بھیج سکتا, میں بتائیں میں پاکستان کیوں لے کے آؤں گا؟ میں اس کو باہر پارک کروں گا, اپنے ایکسپینس باہر سے یوز کروں گا, جو سیلری کے 4-5 لوگوں کو میں نے پے کرنا ہے میں صرف وہی یہاں لے کے آؤں گا. سو آپ بیسکلی کیا کرتے ہیں, آپ بیسکلی یہ کرتے ہیں کہ آپ تھوڑے سے پیسے کے آؤٹ فلو کو روکنے کے لیے جو بگر چنک ہے جس نے پاکستان آنا ہے, جس نے جو کمپنیز کو چاہیے وہ تو آپ کرنے نہیں دے رہے. پھر ایس سی سی پی کے رول پہ آ جائیں. کتنی دیر ایک آئی ٹی کمپنی جو ہوتی ہے اس کو ہم شور تو بڑا مچاتے ہیں ہم کہ جی ہمیں فلاں کمپنی پاکستان آ جائے, فلاں کمپنی پاکستان آ جائے. ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ ہم نے جو ایک کام چلایا تھا, شروع کیا تھا, وہ آن ہولڈ ہے. رائٹ. ٹھیک, اس ٹائم پہ جو ہے مارچ سے لے کے اب تک میں اگزامپل دے سکتا ہوں آپ کو کہ پچھلے سال ایک عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی, ورکنگ گروپ بنایا تھا جس میں یہ بگ ٹیک سے انگیج کرنے کا تھا, اور ان کو تھا کہ ہم دیکھیں کہ ان کے ساتھ ہم کیا کولیبریٹ کر سکتے ہیں. اس میں مختلف جو کمپنیز تھیں, اس میں میٹا کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی تھی, گوگل کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی, باقی مختلف کمپنیز کے ساتھ بات چیت. سو ہر نے ڈفرینٹ لیول پہ کچھ انیشیٹوز تھے جن پہ ایگری کیا تھا. گوگل جو تھا دے ایگریڈ آن دا لائزون آفس, رائٹ, کہ ہم لائزون آفس پاکستان میں بنائیں گے. اور یہ یہ جنوری کی بات ہے کہ جنوری کے اندر انہوں نے اپروچ کر لیا تھا, ایس سی سی پی کو اپلیکیشن دے دی تھی, سارا کچھ, اور یہ ہمیں 10 مہینے لگے ہیں اب جا کے ان کا لائزون آفس کھلا ہے, جو کہ شاید 2 ہفتے کا کام تھا. سو اس طرح سے تو کام نہیں ہوں گے. میٹا کے ساتھ ہماری جو مونیٹائزیشن کی بات ہو رہی تھی, انہوں نے ڈفرینٹ, انہوں نے کہا جی پائلٹ ایک لانچ کرتے ہیں, یہ فیب کی بات ہے, فیب میں انہوں نے پائلٹ لانچ کرنے کی بات کی تھی. بائی دسمبر ہم نے اوور آل مونیٹائزیشن مانگی ہوئی تھی کہ آپ نے کرنا ہے, اور کسی حد تک پرنسپلی کچھ بات چیت اس طرح چل رہی تھی. پرابلم یہ ہے کہ جب گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو جو بھی, حالانکہ اس دفعہ تو منسٹر بھی چینج نہیں ہوا تھا, امین الحق تھے, امین الحق واپس آئے, لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ایمفیسس کتنا ہے اس کیبنٹ کا, اس پارٹی کے لیڈر کا کتنا ایمفیسس ہے, وہ بڑا میٹر کرتا ہے. اچھا, اسی میں سو دلی جی سو اسی سے ہی میں کویشچن یہ کروں گا, جیسے آپ نے کہا کہ جی یہ پالیسی چل رہی تھی اینڈ آل دس, اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں, بیکاز میں ہمیشہ اگزامپل آئی ٹی کی انڈیا کی اس لیے لیتا ہوں بیکاز دے نو آئی ٹی از دا نیکسٹ آئل. آئی ٹی کی اگر ہم دیکھیں بات کہ وہ 178 پہ ہے اور سعودیہ کا آئل ہے 131 بلین ڈالرز پہ, تو وہ آئل سے بھی زیادہ ہے. تو اگر یہ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پرائم منسٹر ہیں, ان کے آئی ٹی منسٹر ہیں, وہ جاتے ہیں باہر فیس بک کے آنر سے ملتے ہیں, وہ امیزون کے آنر کو انڈیا دعوت دے کر 10 ارب ڈالرز کی ایکسپورٹس کا اعلان کیا جاتا ہے انڈیا کے اندر بلا کر, یوٹیوب کے آفس کھولے جاتے ہیں, ان کے جو آئی ٹی منسٹر اور پرائم منسٹرز ہیں وہ ان کے آفسز جا کے خود بات کرتے ہیں. پاکستان میں دیکھ رہا ہوں کہ صومالیہ میں, کینیا میں, ویتنام میں, سری لنکا میں پے پال اپرووڈ ہے اور پاکستان میں نہیں ہے. تو یہ تو ایمرجنسی ہے کہ جس قوم کے تیسرے نمبر پہ فری لانسرز ہیں پوری دنیا میں, اس جگہ پہ بیسک نیسیسٹی نہیں ہے ایسے پلیٹ فارمز کی, تو کیا یہ ہمیں ہنگامی بنیاد پر نہیں ہمارے آئی ٹی منسٹرز, آئی ڈونٹ نو یہ اگر آپ کی جاب اسپیکس میں آتا ہے یا فیڈرل کے جاب اسپیکس میں آتا ہے یا کس کے آتا ہے, تو یہ کیسے اس چیز کو ریزالو, ایٹ دی اینڈ دا پیپل سفر.
تو آپ کیا دیکھیں؟ اچھا دیکھیں، یہ جو میٹنگ کا جہاں تک تعلق ہے نا، دیکھیں میٹنگ تو ورلڈ اکنامک فورم پہ اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان صاحب کی شہر کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی، جو سی او ہیں میٹا کی، ٹھیک ہے، یوٹیوب کی سی او سے ملاقات ہوئی تھی وہاں پہ. سو میٹنگ کی حد تک تو یہ بالکل ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ اس میٹنگ کا فالو اپ میں کیا ہو رہا ہے، پالیسی اینڈ پہ کیا ہو رہا ہے، باقی ساری چیزیں جو تو اس پہ ڈپینڈ کریں گی نا آگے. اب اگر آپ کی ریگریسو قسم کی ایک پالیسی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس ٹائم کے اوپر وہ فیٹف کا بھی ایک ایشو چل رہا تھا سارا، وہ ایک پرابلم تھی. لیکن اگر آپ کی پالیسی جو ہے وہ ریگریسو ہے اور آپ نے ہر چیز کو ایک اس لینس کے ساتھ دیکھنا ہے جس میں ایک نیشنل سیکورٹی کا لینس بھی آ جاتا ہے، سو وہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ پھر انٹرنیشنل کمپنیز کو میٹر کرتی ہیں. اب ان کے ساتھ جو ہماری انگیجمنٹ چل رہی تھی نا تھرو دا ورکنگ گروپ، اس ورکنگ گروپ کا فائدہ یہ تھا کہ اس ورکنگ گروپ کے اندر 14 جو ممبرس تھے وہ ہر کوئی اس ادارے کو ریپرزینٹ کرتا تھا جس کا کہیں نہ کہیں سے آئی ٹی کے ساتھ تعلق ہے، ٹھیک. اور اٹ واز انڈر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر معید یوسف کے انڈر تھا. سو معید بینگ اے ویری پروگریسو کائنڈ آف پرسن، اور آئی واز دا اسپوکس پرسن اینڈ سیکرٹری آف دیٹ کمیٹی. سو ہمارا جو ہم نے نوٹ کیا وہ یہ کیا کہ اٹس ناٹ اے ون ڈے تھنگ، یہ ایک لمبا کام ہے جس میں ان کی طرف سے ان کے کیا ایشوز ہیں، ہماری کیا کنسرنز ہیں، ٹھیک ہے. سو وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ہو رہی تھیں. یہ چیز ہمیں نا تھوڑی سی سمجھنی پڑے گی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ انہیں کہیں کہ جی آپ نے آگے یہاں پہ آفس کھولنا ہے، دفتر کھولنا ہے اور نیکسٹ ڈے دے ول بی ہیئر. کوئی زور زبردستی نہیں ہے، ڈیجیٹل ورلڈ ہے، چاہے پاکستانی کمپنی ہو چاہے باہر کی کمپنی ہو، وہ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کے آپ کی مارکیٹ کو کیش کر سکتی ہے، ٹھیک ہے. سو یہ زبردستی نہیں ہونے لگا، یہ بیسکلی فیسیلیٹیٹ کر کے بیسکلی اس ریلیشن شپ کے تحت ہی ہوگا جہاں وہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہم بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. سو اس پہ کام ہو رہا تھا. لیکن اب مجھے بتائیں مارچ میں جب ختم ہوتا ہے، ایک پرائم منسٹر آفس نے ایک ورکنگ گروپ بنایا ہوا ہے، اس کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے تھا. بالکل صحیح. وہ نہیں کنٹینیو ہوتا. کیوں کنٹینیو نہیں ہوتا؟ کیونکہ اسی کے اندر جو 1-2 ممبرز ہیں جن کی پہلے منوپلی ہوتی ہے آن دا پالیسی میکنگ، وہ اس کو کنٹینیو نہیں ہونے دیتا ہے. سو دا نیکسٹ گورنمنٹ دیر از نو ورکنگ گروپ. اب پھر وہی کہانی ہے، ادھر سے فائل ادھر گئی، ادھر سے فائل ادھر گئی، جو ایک جگہ پہ بیٹھ کے سارا کچھ ڈیسائیڈ ہوتا تھا اب بس وہ فائلوں میں پھر دوبارہ کام چلا گیا. سو جو کنسسٹینسی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو کہ انفارچونیٹلی ٹوٹلی مسنگ ہے. میک سینس. اوبیسلی بیسکلی ایٹ دی اینڈ پیپل سفر، سو یہ اس میں ہے. بٹ اس کو میں مزید تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت 5.5 کروڑ لوگ ہیں جس کے پاس فیس بک کی صرف ایکسیس ہے، اور سوشل میڈیا اس سے بھی زیادہ ہوگا. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ایک ایسی نیوز جو ہیں وہ پھیلتی ہیں، کسی کی آڈیو لیکس آتی ہیں، کسی کا کیا آتا ہے. ہم کیونکہ آئی ٹی سے بلونگ کرتے ہیں، سو وی نو کہ کیسے ان چیزوں کو کریٹ کر کر آپ ایک میسج جو ہیں وہ پھیلا سکتے ہیں، سم تھنگ لائک دس. تو اس میں آئی ڈونٹ نو اف اٹ کمز انڈر آئی ٹی یا ایف آئی اے، اوبیسلی از دیئر اینی وے، بٹ کیا ایسی پالیسیز نہیں بننی چاہیے کہ جس کا جو دل چاہے وہ اٹھ کر کسی کی عزت نہ اچھال دے یا فضولیات کوئی ایسی نیوز نہ چلا دے جو کہ جس سے ملک کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، اور ایز ویل ایز کسی کے اوپر بہتان وداؤٹ اینی پروف لگایا جا سکتا ہے. کیونکہ آج کل 10-12 سال کے بچے کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے اور وہ بھی جو چاہے وہ لکھ سکتا ہے. تو کیسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پالیسی بننی چاہیے کہ اس چیز کو کنٹرول کرنا چاہیے؟ ثاقب، ٹیکنالوجیکل سلوشنس تو اس کا ون پارٹ ہے نا، وہ تو ٹیکنالوجیکل سلوشنز آپ نکال سکتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ اصل کام تو آپ کا یہ دوسری سائڈ پہ آ گیا، جہاں پہ فرض کریں ایک سلوشن، ٹیکنالوجیکل سلوشن آ بھی جاتا ہے کہ اچھا جی یہ بتا دیتا ہے کہ جی فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے کوئی چیز بنی گئی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ڈیفیمیشن کا قانون پاکستان میں اتنا ویک ہے کہ آپ کسی کی عزت اچھال کے کچھ کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. قانون آپ بنا بھی لیں گے، پچھلے 8 مہینے میں کون سا قانون چل رہا ہے؟ صحیح. قانون کے تحت تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. سو انفارچونیٹلی اٹس اے لاٹ مور کمپلیکس تھنگ. یہاں پہ ایجنڈا بیسڈ جرنلزم ہے، یہاں پہ ایجنڈا بیسڈ ڈس انفارمیشن کیمپینس کی جاتی ہیں، یہاں پہ گورنمنٹ ٹیکس پیئر کا پیسہ یوز کرتی ہے ڈس انفارمیشن کیمپینس کرنے کے لیے. سو آئی تھنک اٹس اے لاٹ مور کمپلیکس دین جسٹ اے ٹیکنالوجی تھنگ.
ہاں جو چیز آئی تھنک بڑی اچھی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ انفارمیشن سسٹم آپ کا بڑا ڈیموکرائزڈ ہو گیا. جو ایلن مسک اب جا کے بات کر رہے ہیں نا سٹیزن جرنلزم کی اور کوالٹی آف نیوز کی کہ بھائی ٹویٹر پہ کوالٹی آف نیوز سٹیزنز بتائے گا, اصل میں یہ پاکستان میں کچھ عرصہ پہلے سے شروع ہو گیا ہے. اتنا ڈیموکرائز سسٹم ہے کہ 4 منٹ کے اندر 3 منٹ کے اندر چیز کا نا ڈائسیکشن ہو جاتی ہے. صحیح, کیا چیز سچ ہے, کیا چیز جھوٹ ہے, کیا چیز کس طرف سے آئی ہے, کون ایجنڈا ٹوکر ہے. اور میں آپ کو بتاؤں مطلب میرا نہیں خیال کہ ہم مطلب کہہ دیں کہ بھئی ہمارے لوگ اتنے نائیو ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلتا ہوگا, سب پتہ چل جاتا ہے. جو ایک عام یوزر بیٹھا ہوا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے اس کو کہ یار یہ اتنے لوگ جو سارے اگر کہہ رہے ہیں اور سب کچھ تو یہ جھوٹ ہے, بکواس ہے, سارا کچھ ہے. سو آئی تھنک کہ اس معاملے میں تو ہے, لیکن وہی بات ہے کہ یو کین لٹرلی گو اوے گیٹ اوے ود اے مرڈر اور آپ کو کچھ نہیں ہوگا آپ کو. تو یہ ہے ایک چیز جس میں قانون کی آپ کی سب سے بڑی خامی ہے. ٹھیک, انفارچونیٹلی. سو اگر ہم دیکھیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جی ہماری انڈسٹری گرو, وٹ آئی سی از کہ باہر ممالک میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو پبلک سیکٹر ہوتے ہیں جیسے گورنمنٹ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹرز کے اوپر ایک اس طرح سے کولیبریٹ کرتی ہے کہ ایک اگر اسٹارٹ اپ گرو کر رہا ہے تو پبلکلی گورنمنٹ جو ہے اس کے ساتھ کولیبریشن کر اس کو گرو کرنے میں اس کی مدد کر دے. تو کیا آئی ٹی پرسپیکٹیو سے بینگ ایز آئی ٹی منسٹر ڈو یو سی کہ گورنمنٹ آف پنجاب کو کوئی ایسا فنڈ ریز کرنا چاہیے یا ہیلپ کرنی چاہیے ایسے اسٹارٹ اپس کو گرو کرنے میں؟ کیونکہ اگر میں اسٹیٹس بھی دیکھوں پاکستان میں اس وقت 25 سے 30 ہزار سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں اور ان میں 80% ایسے ہیں جن کی تعداد 25 امپلائیز سے زیادہ نہیں ہے, مینس کہ وہ اسکیل ہی نہیں کرتے. تو کیا گورنمنٹ کا رول اس میں پلے ہونا چاہیے کہ ایسے اسٹارٹ اپس جو گرو کرنا چاہیں وہ اپنا ایک بزنس پلان یا جو بھی ہے گورنمنٹ کو پیش کریں اور گورنمنٹ کے ساتھ ایک فنڈ ریز کر سکے, نہ کہ گورنمنٹ کا رول تو ہر صورت میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. لیکن میرا خیال میں آئی ٹی انڈسٹری میں نا سب سے بڑی کسی بھی گورنمنٹ کی سکسیس یہ ہو کہ وہ جو انڈسٹری ہے, چاہے وہ اسٹارٹ اپ ہیں چاہے وہ آپ کی اسٹیبلش انڈسٹری ہے, اس کو فلرش کرنے میں نا ہیلپ کریں فنڈنگ سے بھی زیادہ. آئی تھنک ود دا پالیسی. جو اس وقت ایریٹنٹس ہیں نا, کہ آج دیکھیں میں ٹیبل کی اس سائڈ پہ بیٹھا ہوں, میں ایک زمانے میں ٹیبل کی اس سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا, اور اس ٹائم پہ جو ایشوز تھے آج سے شاید 10 سال پہلے, آئی تھنک وہ ایشوز آج بھی ہے. سو اگر وہ اریٹنٹس ریموو کر دیے جائیں, وہ پرابلمس ریموو کر دی جائیں, فیسیلیٹیشن بہتر کر دی جائے, تو آئی تھنک انڈسٹری آپ کی آن اٹس اون جو ہے وہ کھڑی ہو جائے گی. دیر آر پیپل ہو آر ریڈی ٹو انویسٹ. آپ مجھے صرف یہ بتائیں کیوں پاکستان میں ابھی تک جو ان کو جو بہت بڑے بڑے ٹائکونز ہیں انہوں نے جب پیسہ بنانا ہوتا ہے تو وہ ریئل اسٹیٹ کی ایک اور سوسائٹی کے لیے کیوں بناتے ہیں؟ صحیح. وائی آر دے ناٹ انٹرسٹیڈ کہ اچھا یار یہ آئی ٹی کا میں اس میں انویسٹ کرتا ہوں. بیکاز ایک اوور آل ایک پرابلم یہ ہے کہ آپ نے آئی ٹی کی انڈسٹری کو اس طرح سے پریزنٹ ہی نہیں کیا ویئر دیر از اے گورنمنٹ فیلئر, کہ آپ نے انڈسٹری کو اس طرح سے پروفیٹیبل آپ بنا ہی نہیں سکے, دکھا ہی نہیں سکے. سو آئی تھنک کہ ہر چیز گورنمنٹ فنڈنگ ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ. آپ کے کئی انیشیٹیوز جو ہیں جس طرح ایس ٹی زی ہے, باقی ہیں, اس کے اندر آپ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انڈسٹری کی فیسیلیٹیشن کے لیے کر رہے ہیں. لیکن بیسکلی آئی تھنک جہاں سب سے بڑا فیلئر ہے وہ یہ ہے کہ آپ انڈسٹری کو اتنا فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکے, اتنا آپ اپنی پالیسی میکنگ کو کلیئر نہیں کر سکے, ایجنٹس کو ریموو نہیں کر سکے کہ یہ اس لیول پہ ایک سکسیزفل ماڈلز اپیئر ہوں اور بہت زیادہ اپیئر ہوں. ابھی 2-3 ایگزامپلس کے بعد آپ کے اس طرح کی ایگزامپلس نہیں آتی. نیٹ سول سسٹمز اچھا جی, اگلا ابھی عثمان بڑا اچھا کام کر رہا ہے ایڈمنس کی, ایک آپ کی بڑی اچھی ایگزامپل ہے سارے. تو لیکن اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں تو کام تو بہت اچھا ہو رہا ہے لیکن اس طرح کی ایگزامپلس نہیں آتی سامنے. میک سینس. اچھا, اگر آپ نے جیسے میں نے آپ کی اگر پوری اس کو دیکھوں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ہاتھ جو ہے ابھی بندھے ہوئے ہیں, کیونکہ اوپر آپ کوئی پرپوزل بھیجتے ہیں تو وہ اپروو نہیں ہوتا اوور آل, یا پالیسیز میکنگ کے لیے آپ کو پورا کنٹرول چاہیے. دیٹس واٹ آئی سیمز لائک. بٹ لیٹس سپوز یو ہیو اے فل کنٹرول, رائٹ. تو کیا 3 چیزیں آپ سمجھتے ہیں دیز آر دا ٹاپ 3 تھنگس وچ وی نیڈ ٹو ڈو آن ارجنٹ اور ایمرجنسی بیسس کہ جی یہ 3 چیزیں if I would have the complete control over things? لیکن سب سے پہلے تو نا ایز آف ڈوئنگ بزنس. سب سے
جو بیسک پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے نا تو اس سے کہتے ہیں تو کر کیوں رہا ہے, تیرے پاس پیسہ آیا کہاں سے ہے, ضرور تو نے 2 نمبری کی ہوگی. سو ایز آف ڈوئنگ بزنس کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا. کہ جو پالیسی میکنگ ہے نا, دیٹ شوڈ ہیو دا ان پٹ آف آل دا اسٹیک ہولڈرس. ابھی جو پالیسی بنتی ہے نا, میں آپ کو بتاؤں ایون آئی ٹی منسٹری, ابھی مثلاً اب آپ دیکھ لیں اسٹیٹ بینک نے یہ پالیسی بنائی, آئی ٹی منسٹر فیڈرل کا, مجھے تو چھوڑ دیں, فیڈرل کا آئی ٹی منسٹر جو ہے وہ پیٹ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ غلط ہے. فائنانس منسٹر اسحاق ڈار کہہ رہے ہیں نہیں بالکل یہی ہے. مانی کس کی جا رہی ہے؟ اسحاق ڈار کی. سو وہ جو ایک کہہ لیں کہ ڈیسیژنس ہیں وہ آئی ٹی منسٹری کے پاس ڈیسیژن پاور ہونی چاہیے, اینڈ جو فائنانس منسٹری ہے, جو باقی گورنمنٹ, دے شوڈ ہیئر ٹو دیم. چاہے فیڈرل ہے, پنجاب میں تو آبویسلی جتنے میں نے آپ کو بتایا کہ جو آپ کے ادارے ہیں, چاہے اسٹیٹ بینک ہے, سی سی پی آئی, سارے ہی اس طرح پنجاب گورنمنٹ کے تو ساتھ ہیں ہی نہیں نا, یہ فیڈرل کی سنتے ہیں صرف. سو ہمارا تو چیلنج ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے. لیکن ایون فیڈرل کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ سنی کس کی جاتی ہے, اس کی نہ جس نے انڈسٹری سے بات کی, نہ جس کو پتہ ہے کیا پرابلمس ہیں, وہاں پہ بیٹھ کے اسٹیٹس کھول کے اچھا جی یہ اسٹیٹس ہے, یہ اچھا جی یہ تو ہمیں صرف اتنا ٹیکس دیتے ہیں, ہاں یہ تو ان کو تو کوئی فائدہ نہیں, یہ تو کوئی نہیں, چھوڑو ان کو, چھوڑو ان پہ لگا دو آپ یہ والی بیماریاں. سو جب تک پالیسی میکنگ آئی ٹی سیکٹر نہیں کرے گا تب تک آپ کو یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ آتے رہیں گے. اور تھرڈ موسٹ جو امیجیٹ کام کرنے والا ہے وہ ہے کہ آپ نے جو سب سے بڑی آپ کی طاقت ہے وہ ہیومن ریسورس ہے. سو ایمرجنسی بیسس پہ, جس پہ ہم نے تو خیر پنجاب میں کام شروع کر بھی دیا, ایمرجنسی بیس پہ آپ نے اپنے یوتھ کو آپ نے وہ والی ٹریننگ دینی ہے جس کے ذریعے وہ امپلائیبل بھی ہوں, جس کے ذریعے وہ کہیں صرف نوکری نہیں, آگے ان کے اتنا ان کے پاس اسکل ہو کہ وہ اگر اپنے کسی انسٹیٹیوٹ کا پارٹ ہیں تو وہ نیسیسٹی بن جائے اس انسٹیٹیوٹ کی, یا اگر وہ چھوڑیں تو تب اپنے اون پہ بھی وہ سیلف سسٹین کر سکیں. سو یہ تیسرے نمبر پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, یہ آپ کرتے ہیں, باقی چیزیں دا ادر امپورٹنٹ تھنگ, کیونکہ 100 چیزیں اور کرنے والی ہیں, دے ول فالو, لیکن یہ تو سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا, میں آئی ایم کمنگ ٹو این اینڈ کلوزلی, بٹ ایک ایز اے کامن مین بیسکلی میں دیکھتا ہوں, اگر میں سوشل میڈیا ٹی وی پہ دیکھتا ہوں, ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جی پاکستان کو گرو کرنا ہے. یو آلسو سیئنگ وی وانٹ ٹو گرو دس. کس نے کہا ہر کوئی چاہتا ہے؟ یہ تو آپ مطلب ہم سنتے ہی ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم پاکستان کو گرو کرنا چاہتے ہیں, مشکلوں سے نکالنا چاہتے ہیں, آل دس. تو ایک کامن مین کس کا یقین کرے, کیسے یقین کرے؟ یہ زیوم کرنا چھوڑ دیں نا سب سے پہلے تو, کہ جو کوئی کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان کو دیکھنا چاہتا ہوں, آپ کا سارا کچھ آپ باہر بنا رہے ہیں, بنا باہر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میں پاکستان کو گرو کرنا چاہ رہا ہوں, تو آپ کو اسی سے ہی پتہ چل جائے گا بھائی نہیں کرنا چاہ رہا. جو یہاں پہ صرف گورنمنٹ کرنے آتے ہیں, اپوزیشن کا پیریڈ گزارتے ہی باہر ہیں, وہ پاکستان کو گرو کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی پرسنل امپائرز گرو کرنا چاہتے ہیں. سو یہ تو یہیں سے ہی غلط ہے. یہ پولیٹیکلی تو بہت آپ کریکٹ ہو جاتے ہیں, بہت آپ کو جسے کہتے ہیں نا بہت بڑا سمجھا جاتا ہے, یہ دیکھیں جی کتنا اچھی بات کر رہا ہے کہ جی ہم سارے چاہتے ہیں کہ پاکستان گرو کرے, بٹ اٹس ناٹ دا کیس. لیٹس بی ویری آنیسٹ. اینڈ اگر یوتھ کو نا, جو اگر ہمارے ساتھ یوتھ اٹیچ ہے, آپ کے ساتھ ماشاء اللہ اتنی یوتھ اٹیچ ہے, تو آئی تھنک اسے کلیئر کٹ بتانا چاہیے. اور میں نے کوئی نام نہیں لیا, لیکن سب کو پتہ ہے. صحیح, ٹھیک. سو میں ایک ایسا کویشچن ہے کہ پچھلے دنوں کچھ دیکھنے میں آیا, بٹ یو کین آلویز ڈینائی سیئنگ کہ آئی ول ناٹ بی آنسرنگ. آئی ہرڈ کہ جو ٹویٹر ہے اس پہ جو بہت زیادہ ٹویٹر ٹرینڈس چلتے ہیں, اور جو ٹویٹر کے بوٹس ہیں کہ اس پہ کوئی بھی ٹرینڈ چلانا ہو تو اس کے پیچھے آئی ٹی منسٹری جو ہے وہ ہیلپ کرتی ہے ان چیزوں کو, اینڈ آل دیٹ, something like this. I heard this, maybe it was a fake news I heard, but it would be great to know کہ یہ فیک نہیں, اس سے تو بڑی فریولس کوئی چیز نہیں ہوگی نا. اور میرا خیال میں اگر کوئی کسی میں بیسک سینس بھی ہے نا تو اس قسم کی فریولس بات نہ کرے. آئی ٹی منسٹری کیا ہیلپ کر سکتی ہے؟ دیٹس فائن, بیکاز وہ ریسنٹلی جب ایک جو پاکستان کے ٹویٹر کی ہسٹری میں ایک بہت بڑا ٹرینڈ چلا جو کہ ہم نے دیکھا, تو کہا گیا کہ یہ جو گورنمنٹ نامنظور سم تھنگ لائک دس, اس طرح کا ایک تھا, تو وہ پھر امین الحق صاحب چلا رہے ہوں گے کیونکہ اس وقت وہ منسٹر تھے, میری تو منسٹری بھی نہیں تھی تب. بٹ کیا ایسا ہے کہ تب پنجاب میں بھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی,
اور فیڈرل میں بھی PMLN کی گورنمنٹ تھی. رائٹ. سو وہ ہو سکتا ہے رن کر رہے ہو. رائٹ. دیٹس فائن. دیکھیے یہ بڑا زبردست کیونکہ IT کا دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, تو کیوں نہ ایسا اچھا ہو کہ کوئی بھی منسٹر جو ہے وہ اپنے ایک YouTube چینل بنائے اور نیکسٹ الیکشن ہو اور آ کے نہ وہ تقریریں یا کوئی ایسی چیز کریں, آ کے صرف کہ جی میرا YouTube چینل دیکھیں, اس میں میری پرفارمنس دیکھ لیں, پر منتھ میں کیا ڈیلیور کرتا رہوں. یہ ہر ویک کی پرفارمنس اور ہر جگہ پہ اس کی پوری پرفارمنس نظر آ جائے, تاکہ اگر کسی نے کسی کو چوز کرنا ہے تو وہی نہ ہو کہ جی یہ ڈاکٹر ارسلان خالد صاحب جب IT منسٹر تھے ان کی یہ پرفارمنس تھی, اسی طرح سے ریلوے کے منسٹر تھے تو ان کی یہ پرفارمنس تھی. ہر کسی کو اگر یہ ٹرینڈ جو ہے کیوں نہیں سیٹ کیا جا سکتا, نہ کہ ہم کہیں جی کہ ایک دوسرے پہ تنقید کی سیاست ہو, نہ کہ ایسی سیاست ہو کہ ہم کہیں کہ یہ ہم نے ڈیلیور کیا ہے اور یہ YouTube پہ پڑا ہے پبلکلی, اینی ون کین سی بیسڈ آن منتھلی پرفارمنس. بالکل آئی تھنک اس میں تو کوئی نہیں ہے. اور آئی تھنک ایک دو ہمارے PTI کے تو لوگ ہیں جنہوں نے بڑا ایکٹیولی YouTube کو کیا ہے. مراد نے YouTube کے اوپر اگر آپ جا کے دیکھیں تو مراد اپنی ساری جو پرفارمنس ہوتی تھی کمیونیکیشن منسٹری کی وہ ڈالتا تھا ساتھ. رائٹ. آئی تھنک کہ کئی دفعہ ہمارے لوگ اس کو اس طرح سے لے لیتے ہیں کہ شاید یہ خود نمائی ہے. اٹس ناٹ خود نمائی, اٹس بیسکلی ٹرانسپیرنسی, کہ آپ انفارمیشن دیتے ہو اور لوگ چیلنج کر سکتے ہیں اس چیز کو کہ نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ نہیں ہے. سو پیپل کین چیلنج اٹ. لیکن اگر آپ شیئر ہی نہیں کریں گے, آپ بتائیں گے ہی نہیں, تو پھر تو آپ ڈیفینیٹلی کوئی کیا کرے گا. میرا ایک آئیڈیا ہے جو کہ میں انشاءاللہ بیفور لیونگ میں ایک اٹس ناٹ بالکل یہ اس طرح سے YouTube کا نہیں ہے, اٹس لٹل ڈفرینٹ, لیکن ہے یہی کہ اٹس وانٹ بی لمیٹیڈ ٹو صرف 4-5 صحافی, 4-5 میڈیا گروپس, اینی بڈی فرام دا IT انڈسٹری, اینی بڈی ایون اے سٹیزن, کیونکہ بہرحال کہ وہ جو ہے وہ چیلنج کر سکے گا, ڈائریکٹلی چیلنج کر سکے گا. سو اٹس این آئیڈیا, اور وہ اس پہ میں کہوں بیفور لیونگ آئی ول ڈو اٹ انشاءاللہ. آپ کو بھی انوائٹ کروں گا. دیٹس فائن. اچھا, لاسٹلی آئی وانٹ یو ٹو گیو اے ویری کلیئر میسج ٹو دا یوتھ, بیکاز آپ خود ایک یوتھ میں ایک پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک IT منسٹر جو ہے وہ یوتھ کا نمائندہ ہے, کہ وہ خود بھی یوتھ ہے, نہ کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ IT ہوتی کیا ہے. سو be great to know کہ what would you like کہ آج مطلب this podcast will be seen by millions of people, what would you like to say them. دیکھیں ثاقب, یوتھ کو نا ہم کئی دفعہ ان کے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں, کئی دفعہ ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ ہم بتا کے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے, آپ کو یہ کرنا چاہیے, ان کو ہم دبا دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمیں نا یوتھ کے ساتھ بہت کلوزلی انگیج کرنا چاہیے. وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر چیز جو کرنا چاہیں وہی ان کے حق میں ہوں, لیکن ڈیسیژن ان کو اپنا لینے دیں. لیکن آپ ان کو وہ سارا میٹیریل, وہ ساری جسے کہتے ہیں نا اپنا تجربہ, ماں باپ اپنا تجربہ, استاد اپنا تجربہ, سینئر اپنا تجربہ, وہ ضرور ان کو پتہ ہو. دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی ایکسیس ان تک ہو. ڈیجیٹلی اب انفارمیشن لینا جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے. سو یہ ساری انفارمیشن ان کے پاس ہونی چاہیے. وہ کیا کرنا ہے انہوں نے, لیٹ دیم ٹیک دا ڈیسیژن, لیکن ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ بہت کلوزلی انگیج کریں. اور ہم جب یوتھ کی بات کرتے ہیں نا, آپ شاید مطلب کنسیڈر کرتے ہوں گے آپ کو یوتھ, آئی ڈونٹ کنسیڈر مائی سیلف ان دا یوتھ. اب میرے خیال میں اس سے ہم ذرا آگے نکل گئے ہیں. میں تو بات کرتا ہوں 15 سے 25 سال والی عمر. دس از دا ایج جہاں پہ میرا خیال میں میک اور بریک ہونا ہوتا ہے, کیونکہ آگے تو آپ کا کریئر ہے نا. اگر آپ نے 15 سے 25 سال کے اندر صحیح یوٹیلائز کیا ہوا ہے اپنے آپ کو, آپ نے صحیح, اینڈ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ دا ایکیڈیمکس کے ساتھ آپ نے کیا پیرافرنیلیا آپ کا ساتھ کیا آپ نے کیا ہوا ہے. صرف کیا آپ نے بس کتاب رٹی, جا کے ایگزام دیا, یہ کہہ لیا, یا آپ میں یہ چیز تھی کہ میں نے ایکسیل کرنا ہے پریکٹیکلی, تو میں نے اس دوران یہ چیزیں کور کرنی ہے. سو آئی تھنک دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ٹائم. اسی وجہ سے جو ہم یونیورسٹیز کے اندر جتنے پروگرامز ابھی لانچ کر رہے ہیں وہ اسی لیے ایگزیکٹلی کر رہے ہیں یونیورسٹی کالجز کے اندر, کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ان کو کتابیں تو پرووائڈ کر رہا ہے, ایگزامینیشن سسٹم ان کا یہ تو چیک کر رہا ہے کہ کیا وہ نالج جو ہے وہ رٹ رہا ہے, اس کو نالج ہے, لیکن وہ یہ نہیں بتا رہا
کہ آپ نے اس کی یوٹیلائزیشن کیسے کرنی ہے, آپ کو کیا اسکلز ہیں جو ساتھ آپ کو چاہیے آگے سکسیزفل ہونے کے لیے. سو یہ وہ امپورٹنٹ پیریڈ ہے یوتھ سے. اس لیے میں پیغام سے زیادہ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ان سے زیادہ ہم پہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان کو وہ ایک ٹوٹل انوائرمنٹ دیں جس کے اندر وہ ایکسل کر سکیں. ونس وی ایبل ٹو ڈو دس, میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت اس طرح کے انوائرمنٹ پہ نا جس میں انفارمیشن ایک دم سے سب کے پاس اویلیبل ہے, آئی تھنک ہر کوئی اپنے لیے تو ایٹ لیسٹ اچھا ہی سوچتا ہے. I think today was really a great day for every person who wants to understand کہ آئی ٹی منسٹری کیسے کام کرتی ہے اور وہ کیا کر رہی ہے. اینڈ وی ریئلی لک فارورڈ کہ جو ڈاکٹر ارسلان خالد نے اپنے ویژن کے بارے میں بتایا اس پہ امپلیمنٹیشن ہو سکے, ایگزیکیوشن ہو سکے اور ایک سسٹینیبلٹی کی طرف جائے. سو تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ان. اٹس این آنر ٹو ہیو یو. تھینک یو ثاقب.